بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورہ فیل، مکی ہے اور اس کی 5 آیات ہے۔ آپ کو پتہ ہے، یہ آپ نے پڑھا ہوگا، یہ اصحاب الفیل یعنی ابرہہ والوں کا واقعہ ہے۔ یہ مختصراً تو یہ ہے کہ ابرہہ نے پوری طاقت کے ساتھ حرم پاک پر نعوذ باللہ انہیں مسمار کرنے کا ارادے سے حملہ کیا تھا۔ تو واپسی پر اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ابابیل پرندے، جن کے جو پاؤں تھے وہ کتے کے پنجوں کی طرح تھے اور جو چونچ تھی وہ چھوٹی سی عام چڑیا جتنے یا اس سے کچھ تھوڑا سا بڑا سائز میں پرندہ تھا، وہ اپنے یعنی دونوں پاؤں میں انہوں نے پتھر پکڑے، چھوٹے چھوٹے، ایک جو دال کا دانہ ہوتا ہے اس کے دانے کے برابر انہوں نے پاؤں میں پکڑے ہوئے تھے اور چونچ میں بھی انہوں نے پکڑا ہوا تھا، اور وہ جس پر بھی لگتا تھا، جس ابرہہ کے لشکر کے جس پر بھی لگتا، تو اس کے سر پہ لگتا یا بازو پہ لگتا تو وہ سارے کا سارا حصہ کٹ جاتا۔ تو اس طرح یہ مختصراً ہے، لیکن جو اصل واقعہ ہے وہ ہے، یہ واقعہ ہے قبیلہ بنو حمیر کے آخری بادشاہ کا ہے، جس نے مسلمانوں کو جو کہ مشرک تھا، اور اس نے اپنے زمانے کے مسلمانوں کو زندہ بہت بڑے بڑے گڑھے کھدوا کے تو ان میں ڈال کر قتل کر دیا تھا۔ اور یہ تقریباً اور یہ سچے نصرانی تھے۔ نصرانی سے مراد عیسائی تھے، یعنی وہ 20,000 کے قریب لوگ تھے۔ یعنی اس وقت دین محمدی نہیں آیا تھا، اسلام یعنی جو تھا وہ عیسائیت کے روپ میں تھا، کیونکہ وہ سچے نصرانی تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی اور کا شریک نہ ٹھہرانے والے۔ تو ان میں سے ایک آدمی بچا، اس نے ملک شام میں جا کر کیسر روم جو ملک شام کا بادشاہ تھا اس سے مدد مانگی اور اپنی جان بچائی۔ یہ نصرانی تھا۔ اس نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھ کر اپنے ساتھ فوج بھی کر دی، کیونکہ حبشہ سے جو دشمن کا ملک تھا نا وہ قریب تھا۔ اس نے اسے خط لکھا کہ تم نے بھی اپنی فوج اس کے ساتھ بھیجنی ہے، تاکہ وہ وہاں حملہ کر کے اس سے اس بات کا بدلہ لے کہ اس نے نصرانی مسلمانوں کو کیوں قتل کروایا ہے، جو کہ 20,000 تھے۔ اس جو لشکر تھا اس کا جو امیر بنایا گیا وہ تھا امیر لشکر ابرہہ بن صبا، اور اس کے ساتھ ایک اور آدمی، ان دونوں کو لشکر کا امیر بنایا گیا۔ یہ راستے میں جا کے انہوں نے یمن پر حملہ کیا، تو یمن میں فتح نصیب ہوئی، اور پھر وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھاگ گیا اور اس نے پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ سارے یمن پر حبشہ کا جب قبضہ ہوا تو تھوڑے عرصے کے بعد جو ایک ابرہہ بن صبا تھا اور دوسرا بادشاہ تھا، وہ ان دونوں کی اربات اس کا نام تھا، وہ اربات تھوڑے عرصے کے بعد ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی، تو ان آپس میں دونوں نے اپنی فوجیں الگ کر لی۔ فوجیں الگ کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم آپس میں یعنی دونوں کی فوجیں میدان میں جمع ہو گئیں جنگ کے لیے۔ آخر میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم اپنی ذات کے لیے کیوں لوگوں کو مروائیں، کیوں اپنی فوجوں کو قتل کروائیں، ہم یہ کرتے ہیں۔ ان دونوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا، اربات نے اور ابرہہ نے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اربات اور ابرہہ نے کہ دونوں ہم آپس میں مقابلہ کرتے ہیں، اربات اور ابرہہ، ہم دونوں میں جو جیت گیا تو وہ حکومت اسی کی ہوگی۔ تو دونوں میدان میں اترے، آس پاس ساری فوجیں رکی ہوئی تھی۔ اربات نے ابرہہ پر جب حملہ کیا تو اس کے پہلے ہی وار میں اس کا تلوار مار کے اس کا منہ اور ناک کٹ گیا، جس سے وہ سارا خون ہو گیا۔ تو ابرہہ کا جو غلام تھا وہ ساتھ ہی کھڑا تھا، اس نے موقع پاتے ہی اربات پر حملہ کر کے اسے جان سے مار دی۔ اس طرح ابرہہ زخمی ہونے کے باوجود جیت گیا، جو کہ بعد میں ابرہہ ٹھیک ہو گیا۔ نجاشی نے ابرہہ کو خط لکھا اور کہا کہ میں تمہیں مارنے کے لیے آ رہا ہوں، یہ تم نے کیا کیا؟ یعنی تم دونوں آپس میں اتفاق سے رہ رہے تھے، تم نے آپس میں ایک دوسرے کو لڑائی کر کے مار دیا۔ تو اس نے واپسی میں اپنے بال کاٹے اور ایک مٹی دی، اور مٹی کے اوپر اپنے بال رکھ کے تو بہت سارے تحفے دے کے وہاں واپسی قاصد کو بھیجا، اور معافی بھی مانگی کہ میں اس پر شرمندہ ہوں، جس پر نجاشی خوش ہو گیا کہ چلو اس نے معافی مانگ لی ہے۔ اب یمن میں ابرہہ نے کہا کہ میں نجاشی بادشاہ جو کہ نصرانی تھا، اس نے کہا کہ میں بہت بڑا گرجا گھر بناتا ہوں مسلمانوں کے بیت اللہ کے مقابلے میں، کہ مسلمانوں کے گھر کا حج ہوتا ہے، تو اس سال ابرہہ نے کہا کہ میں جو گرجا گھر بناؤں گا اس کا حج کیا جائے گا۔
تو وہ بہت عالی شان تھا۔ ایک روایت کے مطابق کہ وہاں پر کسی قریشی جو کہ انہیں لگا تھا کہ اللہ جو حرم پاک ہے اس کو اس نے روک دیا ہے، اور یعنی رکاوٹ بن گیا ہے، اور اس کا گرجا بہت عالی شان ہو گیا ہے، تو کسی آدمی نے جا کے وہ گرجا گھر کے اندر چوری چوری جا کے بہت ساری گندگی پھیلا دی۔ تو جو چوکیدار تھا اس نے ابرہہ کو اطلاع کی کہ یہ قریشیوں کے کام ہے، تو اس نے ابرہہ نے کہا کہ میں بھی قریشیوں کے عبادت خانہ بیت اللہ کو جا کر نعوذ باللہ گراؤں گا، یعنی اسے مسمار کروں گا، جس پر وہ تیاری کر کے مکہ کی طرف جانے لگا تو طائف پہنچ کر وہ رک گیا، اور اپنے ساتھ اس نے بہت موٹا تازہ بہت ہی یعنی طاقتور ہاتھی لیا جس کا نام محمود تھا، اور وہ اس پر خود سواروں کے ساتھ اپنے 12-13 اور بھی ہاتھی ایلیفنٹ لے لیے، اور اپنی بہت بڑی فوج کو لے کر وہ مکہ کی طرف روانہ ہونے لگا۔ تو انہی کی ابرہہ کی فوج سے ہی ایک آدمی ذو نواس جس کا نام تھا، اس نے آ کر اس کا نام تھا نفیل نے آ کر جو ابرہہ کا ہاتھی تھا محمود، اس کے کان میں کہا کہ تم نے اللہ پاک کے گھر کی طرف جا کر حملہ نہیں کرنا، نہیں تو تم نیست و نابود ہو جاؤ گے، یعنی کہ تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ تو وہ ہاتھی وہیں، اور اس سے کان سے پکڑ کر کہا کہ تم اللہ کے حکم سے بیٹھ جاؤ۔ وہ ہاتھی جو اتنا موٹا تازہ اور طاقتور اور مضبوط تھا وہ وہیں بیٹھ گیا۔ اس کو سب نے مارا، کوشش کی کہ اٹھا کر بھی کسی طرح یہ چلے، لیکن وہ نہیں چلنے لگا۔ پھر ابرہہ نے کہا کہ جو قریش کا جو بڑا سردار ہے اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ جس وقت ابرہہ کی فوج آ کر بیٹھی تو جو قریشیوں کے اور مکہ والوں کے جانور وہاں پر چر رہے تھے وہ سارے کے سارے انہوں نے قید کر لیے، جس میں عبد المطلب جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا، ان کے بھی 200 اونٹ تھے، انہیں بھی اپنے پاس انہوں نے یعنی قید کر کے رکھ لیا۔ تو عبد المطلب کے پاس جب قاصد آئے تو اس نے کہا کہ اللہ کا گھر ہے، اللہ جانے اور ابرہہ جانے، میں تو کچھ نہیں کر سکتا، ہم تو بہت کمزور انسان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میں ابرہہ نے آپ سے ملنے کی خواہش کی ہے۔ تو ابرہہ کے پاس جب عبد المطلب گیا تو اس نے اس کو دیکھا، عبد المطلب کو ایسے یعنی اونچا قد اور موٹا چوڑا جسم اور یعنی طاقتور بندہ جیسے ہوتا ہے وہ اسی طرح تھا، تو بڑا امپریس ہوا اس کی پرسنالٹی سے۔ وہ اپنے اسٹیج سے نیچے اتر کو اسے ملا، تو جیسے ملا تو اس نے کہا ابرہہ نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں اپنے 200 اونٹ لینے کے لیے آئے ہوں جو تم لوگوں نے قید کر کے رکھ لی ہیں۔ تو ابرہہ نے کہا کہ تم کیسے سردار ہو، نہ تو تمہیں اپنے قوم کی فکر ہے، نہ تمہیں اپنے اللہ کے گھر کی فکر ہے، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ اس نے کہا، عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ 200 میرے ہیں، اور اللہ کا گھر جس کا ہے اللہ کا گھر ہے، یعنی بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کو خود بچائے گا، میں نے اپنے اونٹوں کو بچانا ہے، اللہ نے اپنے گھر کو بچانا ہے، یعنی جس کا جو گھر ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو خود بچاتا ہوتا ہے، میں دوسرا نہیں بچا سکتا۔ تو اس کے اونٹ واپس لے کر عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے، انہوں نے واپس آ کر انہوں نے سارے مکہ والوں کو کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، مکہ خالی کر دو۔ مکہ انہوں نے خالی کر دیا، اور عبد المطلب اپنے چند ساتھیوں کو لے کر حرم پاک کے باہر ان کے جو مین دروازہ تھا اس مین دروازے کی چوکھٹ پر کھڑے ہو کر وہاں کا جو یہ تھا دروازہ، اس دروازے کو پکڑ کر اللہ پاک سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو ابرہہ آئے اس کو نیست و نابود کر دے، تیرے گھر کو نقصان پہنچانے کے لیے آیا، اس کو تو تباہ برباد کر دے، یہ تیرا گھر ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اس کو نہیں بچا سکتے لیکن تو بچا سکتا ہے۔ تو بہت زار و قطار سے وہ رویا، بہت عاجزی سے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی۔ تو عبد المطلب نے جب یہ دعا کی تو اس کا دل مطمئن ہو گیا، اور اس نے اللہ پاک کے گھر کو چھوڑ کر باہر پہاڑوں کی طرف چلا گیا۔ تو ابھی ابرہہ اس کی تیاری میں تھا کہ اس کا جو ہاتھی تھا محمود وہ نہیں اٹھ رہا تھا، اس کو یمن، شام، دوسرے یعنی ملکوں کی طرف اس کا رخ کر کے چلاتے تھے تو وہ اٹھ کر چل پڑتا، لیکن جب مکہ کی طرف اس کو چلنے کا کہتے تو وہ وہیں بیٹھ جاتا اور بالکل اٹھنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ ابرہہ ابھی اسی طرح تھا۔ پھر دوسرا ہاتھی لایا گیا، وہ ابھی ایک قدم چلا ہی تھا کہ سمندر کی طرف سے اتنا بڑا غول یعنی بہت بڑا جھنڈ پرندوں کا، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، وہ
ان کے پاؤں میں بھی ان کے پاؤں جو تھے وہ کتے کے جیسے پاؤں ہوتے نا اسی طرح تھے، یعنی پنجہ جو تھا ان کا وہ کتے کے پنجوں کی طرح تھے، اور چونچ جو تھی اس میں بھی انہوں نے دال کی دانے کے برابر پتھر پکڑے ہوئے تھے، اور وہ پتھر آ کر انہوں نے برسانے شروع کر دیے۔ وہ پتھر جس پر بھی لگا، جس ہاتھی پر لگا، وہ وہیں یعنی وہ چنگھاڑتا ہوا، دوڑتا بھاگتا ادھر ادھر، انسانوں کو نیچے چتھاڑتا ہوا، وہ جہاں جہاں لگتا گیا وہ وہیں وہیں مرتا گیا، اور انسان جس مشرک کو ادھر لگتا گیا تو وہ نا اس کے جو اگر بالفرض سر پہ لگا تو سر سے لے کر پاؤں تک وہ 2 حصوں میں کٹ گیا، اگر بازو پر لگا تو بازو کٹ کر الگ ہو گئی، اگر ٹانگ پہ لگا تو ٹانگ کٹ کے الگ ہو گئی، یعنی اس میں اتنی طاقت تھی، یوں لگتا تھا جیسے وہ آگ، اس چھوٹے سے ذرے میں آگ ہے، یعنی وہ جیسے ہی لگتی ہے تو فوراً وہ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو یہ سارے مکہ والے ان ابرہا اور اس کے لشکر کا حال دیکھ رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو کس طرح بچا لیا ہے۔ ابرہا بھی پھر بعد میں تیز آندھی چلی، جو کہ بچے کچے جو تھے ان کے جو پتھر جو گرے ہوئے تھے وہ بھی اڑ اڑ کر ان کے منہ پر لگے، جسموں پر لگے، جن کی وجہ سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے جسم ہو کر جل کر خاک ہو گیا۔ اور ابرہا بھی شام کی طرف بھاگا جا رہا تھا، ملک شام کی طرف کے راستے میں ہی اسے پتھر وہ ہی لگتے گئے، اسے پرندے مارتے گئے، یہاں تک کہ وہ راستے میں ہی کہیں گر کر جل کر خاک ہو گیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کو بچا لیا۔ تو یہ سورہ فیل کہتے ہیں ہاتھی کو، تو اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے۔ تو یہ تفصیلاً واقعہ تھا جو میں نے اب آپ کو بتایا ہے۔ عام طور پر جو بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الفیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہم نے ان کے کیا نہیں دیکھا، ان کے مکر کو، وہ یعنی ان کو جس میں وہ گمراہ تھے، اور ان پر طیراً ابابیل پرندے کی طرح ایک چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو کہ ان پر چھوٹے چھوٹے پتھر پھینکتے تھے، اور ان کو ایسے کر دیا جیسے وہ جلی آگ لگنے کے بعد جو جل کر خاک ہوتی ہے، خاک کی مانند ان کے سارے جسموں کو کر دیا، اور سب ہاتھی وغیرہ سب سامان وغیرہ کر دیا۔ اس کے بعد قریش کے لوگوں کے ہاتھوں میں بہت زیادہ سامان آیا، جو مال فے یعنی مال غنیمت سمجھا جاتا تھا، جنگ کے بعد جو بچ جاتا۔ ابرہا اور اس کے ساتھی جو سامان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے وہ سارے کا سارا عبد المطلب نے وہ سارا ایک کنواں سونے سے بھر دیا، کہ جب یہ مشکل وقت یا قحط کا جو وقت آئے گا تو اس میں یہ کام آئے گا، اتنا زیادہ سونا اس کے پاس اکٹھا ہو گیا تھا۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ میرا سبق اچھی طرح سمجھ آ چکا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔